جس کا نام ہی ہے فضائل صلوات۔ لہذا کبھی بھی صلوات پڑھنے میں خجالت یا شرمندگی محسوس نہ کریں۔ صلوات کی بڑی فضیلت ہے اور بہت فضائل ہیں۔ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے دردائیل۔ جب نبی کریم معراج پہ جا رہے تھے تو راستے میں اس فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا، جس کے بیان کیا جاتے ہیں کہ 16,000 ہاتھ اس فرشتے کے پاس۔ اللہ ظاہر ہے انکا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کا حساب اور ہر چیز کا شمار کر لیتا تھا وہ فرشتہ۔ لیکن جب نبی معراج پہ جا رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی نے اس سے سوال کیا اور پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ فرشتہ دردائل بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی بارش کے قطرات زمین پر نازل ہوتے ہیں میں سب کو شمار کر لیتا ہوں، میں سب کا حساب کر لیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کوئی کام ایسا ہے کہ جو تمہارے لیے مشکل ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، ہاں نبی اللہ، ایک کام ایسا ہے کہ جو میرے لیے بہت مشکل ہے۔ نبی نے فرمایا، بتاؤ تم بارش کے قطرات کا شمار کر لیتے ہو، آخر وہ کون سا کام ہے کہ جو تمہارے لیے مشکل ہے؟ وہ فرشتہ بیان فرماتا ہے کہ جب مومنین ایک ساتھ بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی اولاد پر صلوات پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے اس کا شمار میں نہیں کر پاتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے صلوات کی برکت جو ہم محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صیاد تھا، ایک شکاری تھا جو مچھلی کا شکار کرتا تھا، اور ایک دن وہ ایک مچھلی کا شکار کر کے اپنے گھر لایا اور اپنی شریک حیات اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تم اسے بناؤ اور تاکہ ہم اسے کھائیں۔ وہ مچھلی جب گھر لے کر آیا وہ صیاد، اور جب اس کی زوجہ، سماعت فرمائیں کہ جب اس کی زوجہ اس مچھلی کو آگ پر رکھتی ہے تو مچھلی جل نہیں رہی ہے۔ وہ پریشان کہ آخر بات کیا ہے، آگ اس مچھلی کو جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ یہ سب واقعے کتاب فضائل صلوات میں موجود ہیں۔ آج بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں صلوات کی فضیلت تو انٹرنیٹ پہ بھی یہ کتاب موجود ہے، فضائل صلوات، آپ سب حضرات دیکھ سکتے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں صلوات کی۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص نبی کی خدمت میں پہنچا اور جانے کے بعد دست ادب جوڑا، یا نبی اللہ، میں ایک مچھلی کا شکار کر کے لایا مگر وہ مچھلی آگ پر جل نہیں رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ آپ ہی اس قضیے کا حل بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے با اعجاز اس مچھلی سے کلام کیا، اور اس کے بعد جب کلام کیا تو وہ مچھلی بیان کرتی ہے، یا نبی اللہ، ایک مرتبہ پانی پر ایک قافلہ سفر کر رہا تھا اور اچانک طوفان آیا اور دریا میں طغیانی پیدا ہوئی، کشتی لڑکھڑانے لگی۔ میں نے سنا، وہ مچھلی بیان فرماتی ہے نبی سے کہ میں نے سنا کہ اس کشتی پر سوار جتنے افراد تھے سب آپ پر اور آپ کی اولاد پر صلوات پڑھ رہے تھے۔ جب سے میں نے سنا اس وقت سے میں بھی آپ پر صلوات پڑھتی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جو میں آپ پر صلوات پڑھتی ہوں اس کی وجہ سے آگ مجھے جلا نہیں رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ فضیلت ہے صلوات پڑھنے کی، محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کی، جو اللہ کی طرف سے یہ فضیلت خاص مخصوص کی گئی ہے مومنین کے لیے جو صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ ایام فاطمی یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی پرسوں شہادت کا روز ہے۔ 3 روایتیں ملتی ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے، اور سبھی زائرین ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ مولا حسین کی بارگاہ میں ان کی ماں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آپ سب حضرات کربلا میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ
آج بھی اور کل بھی ہم شہزادی کے نام کی مجلس عزا مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کریں گے، برپا کریں گے، اور مولا حسین کو ان کی ماں، ان کی والدہ جناب فاطمہ زہرا کا پرسہ پیش کریں گے۔ عزیزو، یہ خوش نصیبی ہے ہم زائرین کی کہ شہزادی کا پرسہ دینے کے لیے ان کے بیٹے کے پاس موجود ہیں۔ ان افراد سے پوچھیں، ان شیعوں سے پوچھیں جو ہندوستان میں تڑپتے ہیں، کاش ہم بھی کربلا میں چل کے مجلس حسین برپا کریں، کاش ہم بھی کربلا میں چل کے شہزادی کی مجلس برپا کریں۔ خوش نصیبی ہے، آپ اپنی طرف سے بھی اور اپنے مومنین اور اپنے والدین، خصوصاً اپنے والدین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اس مقام پہ، چونکہ یہاں جو ہم پہنچے ہیں یہ ہمارے والدین کی دعاؤں اور ہمارے والدین کی نیکیوں کا اثر ہے جو امام نے اپنے دربار میں ہمیں جگہ دی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ خدا جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، جو خالق عالم بھی ہے، خالق اوصیاء بھی ہے، خالق اولیاء بھی ہے، وہ خدا کہ جس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ شباہت ہے، نہ حد ہے، نہ محدود ہے، وہ خدا کہ جس کی وحدانیت کی گواہی چرند بھی دے رہے ہیں، پرند بھی دے رہے ہیں، وہ خدا اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ خدا کتنا رحمان و رحیم ہے، اگر تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کریں تو معلوم ہوگا، آپ سب حضرات جانتے بھی ہیں، مطالعہ بھی فرماتے ہیں اور مجلسوں میں بارہا سنتے بھی ہیں کہ اللہ نے جس جگہ پر اپنے خاص بندوں کو نعمتوں سے نوازا، وہیں پر انہیں بھی اپنی نعمتوں سے نوازا جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جس جگہ پہ اللہ نے جناب موسیٰ کو نبوت جیسے منصب سے نوازا، وہیں پر اللہ نے فرعون جیسے بادشاہ کو حکومت سے نوازا۔ جہاں پر اللہ نے جناب ابراہیم کو نبوت کا تاج عطا کیا، وہیں پر اللہ نے نمرود جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو حکومت عطا کی۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دست ادب جوڑتے ہیں، اے میرے مالک تو اسے اپنی نعمتوں سے نواز جو تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوں، جو تجھے ایک مانتے ہوں، جو تیرے وجود کا اقرار کرتے ہوں، تو انہیں اپنی نعمتوں سے نہ نواز جو تیری وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اور خود خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے عبد ہیں، انہوں نے اپنی عبدیت تو چھوڑی ہے لیکن میں خدا ہوں، میں نے اپنی خدائی نہیں چھوڑی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، بہت سے ایسے افراد اس زمانے میں گزرے۔ سب سے پہلے میں موضوع پہ آنے سے پہلے اللہ کی حمد کرنا ضروری سمجھتا ہوں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد موضوع کی جانب آنا چاہتا ہوں۔ بہت سے ایسے افراد گزرے کہ جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا اور کہا اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس دنیا کا خالق کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، لیکن اللہ نے کچھ اپنے خاص بندے بھی پیدا کیے جنہوں نے اللہ کو پہچنوایا۔ آج آپ کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس نے اللہ کو لوگوں تک، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک آشکار کیا اور لوگوں کو اس سے آشنا فرمایا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں دیکھیں ملتا ہے کہ ایک وزیر ہے، اس کا دربار ہے، وہ دربار میں ایک بلندی پہ بیٹھ کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اللہ کوئی نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے۔ بالجملہ وہ اللہ کا انکار کر رہا تھا، یعنی وہ منکر خدا تھا۔ اتنے میں علی ابن میثم تمار وہاں پہنچے اور علی ابن میثم تمار نے جب سنا تو ایک مرتبہ ان سے رہا نہیں گیا، چونکہ یہ اللہ والے تھے، اللہ کو مانتے تھے، خدا پرست تھے۔ قریب پہنچے اور اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا اے لوگو سنو، کیسے اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک اللہ کے بندوں نے پہنچایا۔ ایک مرتبہ علی ابن میثم تمار کہتے ہیں اے لوگو سنو، میں نے باہر ایک عجیب منظر دیکھا ہے، اب اگر کوئی یہاں پر آئے اور آنے کے بعد ایسی بات کرنے لگے تو سب کے سب اس کی جانب متوجہ ہو جائیں گے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس نے باہر کیا منظر دیکھا۔ علی ابن میثم تمار کہتے ہیں اے لوگو سنو، لوگوں نے کہا بتاؤ کیا دیکھا۔ علی ابن میثم فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں
میں نے دیکھا کہ دریا پر ایک کشتی ہے جو خود بخود ساحل پر آتی ہے اور مسافروں کو سوار کرتی ہے، بغیر ملاح کے وہ انہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ ملاح جو کشتی چلاتا ہے اسے ملاح کہا جاتا ہے۔ کہا کہ بغیر ملاح کے وہ مسافروں کو ساحل سے اٹھاتی ہے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، دوبارہ آتی ہے، پھر مسافروں کو سوار کرتی ہے اور بغیر ملاح کے انہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اتنے میں وہ منکر خدا جو ایک بلندی پر بیٹھ کے اللہ کا انکار کر رہا تھا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے علی ابن میثم، کیسی احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کشتی بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ کوئی کشتی بغیر ملاح کے منزل مقصود تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ علی ابن میثم نے بھی فوراً جواب دیا کہ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں، جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر اللہ کے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی دنیا بغیر اللہ، اس طریقے سے لوگوں تک اللہ کے وجود کو اللہ کے خاص بندوں نے پہنچایا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ عزیزو، اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ جناب آدم آئے، دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں ہوا۔ جناب موسیٰ آئے، دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم آئے، دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں ہوا۔ جناب نوح آئے، طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کی زحمتیں، طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی، مگر اللہ نے دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ جناب عیسیٰ آئے، جناب نوح کے بارے میں ملتا ہے کہ کسی نے جناب نوح سے سوال کیا، یا نبی اللہ آپ نے اتنی لمبی عمر پائی، روایت میں ملتا ہے 900 سال اور ایک روایت ہے 2500 سال جناب نوح کو اللہ نے عمر دی تھی، اتنی لمبی زندگی۔ جب سوال کرنے والے نے جناب نوح سے سوال کیا، یا نبی اللہ آپ نے اتنی لمبی زندگی پائی، آپ نے خود کو اس دنیا میں کیسا پایا؟ تو جناب کیا روحانی اور کیا پیارا جواب دیا اللہ کے نبی نے۔ ایک مرتبہ جناب نوح فرماتے ہیں کہ بس ایسا، یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو کیسا خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیسا ہم اپنے آپ کو نبی اور امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب نوح فرماتے ہیں مجھے ایسا سمجھو کہ میں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں ایسا پایا کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ سوال کرنے والا تعجب کے عالم میں کہتا ہے اتنی لمبی زندگی یا نبی اللہ، اور آپ نے اتنا مختصر بتایا، آنے والا زمانہ ایسا ہوگا لوگوں کی عمریں مختصر ہوں گی، 60 سال 70 سال اور عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے۔ تو جناب نوح فرماتے ہیں، ایک درس دیتے ہیں ہمارے لیے، کہتے ہیں اگر خدا ہمیں اتنی مختصر عمر دیتا تو میں اللہ کے ایک سجدے میں پوری عمر گزار دیتا۔ یعنی ہمیں اللہ کے نبی نے عبادت کی طرف مائل کیا کہ کسی بھی حال میں عبادت الہی کو ترک نہ کرنا۔ اور جب اگر ہم کربلا آ گئے تو کربلا آنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب زائر کربلا معلی میں آتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے ایک نومولود بچہ، نیا بچہ جیسے، یعنی اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہماری یہاں پہ کربلا میں آنے کے بعد امام کی زیارت کی برکت سے ہمارے گناہ ختم ہو گئے تو ہم واپس ہونے کے بعد اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھیں کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ واقعاً یہ شخص کربلائی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ پھر اللہ نے اپنے اس اسلام، اپنے اس دین کے کامل ہونے کا اعلان کب کیا؟ 1,24,000 انبیاء آئے، آخر میں جب ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کائنات میں تشریف لائے، آپ نے بھی بہت اذیتیں برداشت کی، اور جب حج سے واپسی پر غدیر خم کے میدان میں اعلان کے لیے کہا گیا یا نبی
اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اور نبی نے مولا علی کو اونٹوں کے کجاؤں کا ممبر بنا کر اس پر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر آواز قدرت آئی الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین مکمل ہو گیا. جو دین ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا وہ مولا کی ولایت کے بعد دین مکمل ہو گیا. کمال محمد کمال علی بآواز بلند صلوات. امام معصوم فرماتے ہیں، غور سے سماعت فرمائے، امام فرماتے ہیں کہ لو ان احدا صام نہارہ وقام لیلہ ومات بغیر ولایت لم یقبل لہ صوم ولا صلاۃ. کہ اگر کوئی شخص پورا دن روزہ رہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پورا دن روزہ رہے، پوری رات نماز پڑھے اور مولا کی ولایت اور مولا کی محبت کے بغیر مر گیا تو نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کی نماز قبول ہے. یہ امام کی حدیث ہے. امام نے فرمایا ہے ولایت اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر. ان میں نماز ہے، ان میں روزہ ہے، ان میں زکوٰۃ ہے، اور ان میں جو اہم شے ہے امام فرماتے ہیں وہ ولایت ہے. امام کی ولایت ہے. اگر امام کی ولایت نہیں، امام کی محبت نہیں تو ہمارے کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے. ایک باواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، ہماری قوم کے بچے سے سوال کریں کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اس دین کی حفاظت کس نے کی؟ ہر بچہ یہی کہے گا اس دین کی حفاظت امامت نے کی. چونکہ انہیں معلوم ہے کہ کربلا میں امام نے دین کو بچایا ہے، کربلا میں مولا حسین نے دین کی حفاظت کی ہے. اچھا، امامت کا ہونا کیسا چاہیے جو اس دین کی حفاظت کر سکے؟ لکھنؤ کے بہت ہی مشہور ذاکر مرزا اطہر صاحب اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک مسافر ہے اور وہ مجھے اپنی ایک قیمتی فائل دے کر سفر پر چلا گیا امانت کے طور پہ کہ جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو یہ قیمتی فائل مجھے واپس کر دینا. اب میں وہ فائل لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا. اتنے میں راستے میں مجھ سے ایک مالدار شخص ملا اور ملنے کے بعد کہتا ہے کہ جناب یہ فائل مجھے دے دو اور اس کے عوض میں مجھ سے پیسہ لے لو. اس امانت کی حفاظت کے لیے میرے لیے لازم ہے کہ میں اس رشوت پر بکوں نہ. میں نہیں بکا اور میں آگے چلا کہ راستے میں ایک مالدار شخص نہیں بلکہ ایک طاقتور شخص ملا اور کہنے لگا کہ جناب یہ فائل مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب معلوم ہوا کہ اس امانت کی، اس قیمتی فائل کی حفاظت کے لیے میرے لیے لازم ہے کہ نہ میں کسی رشوت پر بکوں نہ میں کسی طاقتور انسان کے سامنے جھکوں. اسی طریقے سے جب اللہ نے اپنی امانت دین کو امام کے حوالے کیا تو امام کو بھی ایسا ہونا چاہیے، نہ کسی رشوت پر بکے نہ کسی قوی انسان کے سامنے جھکے. امام حسن علیہ السلام نے حکومت کو ٹھوکر مار کے بتا دیا امامت کسی رشوت پر بکتی نہیں. امام حسین نے کربلا میں مقابلہ کر کے بتا دیا امامت کسی طاقتور سے ڈرتی نہیں. محمد و آل محمد صلوات. امام نے کربلا میں ظالم حاکم یزید سے مقابلہ کر کے بتا دیا کہ اس دین کی حفاظت کے لیے امامت کبھی. اسی لیے نبی نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قادا. شاید اسی لیے نبی نے فرمایا کہ میرے بچے حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ کھڑے رہیں چاہے وہ بیٹھ جائیں. یعنی اگر صلح کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، حکومت سے ٹکرا جائیں تب بھی امام ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا. اور عزیزان گرامی، اس زمین پر اگر ہم تشریف لائے ہیں تو زیارت عاشورہ کی بھی تلاوت ضرور کریں. امام نے اگر خدا کا دین بچایا ہے تو اللہ نے امام کو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو امام کی شہادت کے عوض میں اللہ نے کچھ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور امام کو نہیں ملی ہے. ان میں سب سے بڑی فضیلت جو آپ لوگوں کو مجھے پہلے ہی دن بتانا چاہیے تھا وہ میں آج بتا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت جو ملی ہے کہ جو بھی شخص امام حسین علیہ السلام کا زائر، امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے دعائیں مانگتا ہے اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. یہ اللہ نے خاص
امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو شرف دیا ہے کہ جو آپ حضرات جب بھی امام کی قبر پہ جائیں مولا حسین کی، وہاں پہ دعائیں ضرور مانگیں، اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہ خود امام نے فرمایا ہے۔ کیوں؟ چونکہ امام نے جو شہادت پیش کی ہے، امام فرماتے ہیں اس کے عوض میں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی دعائیں وہاں پہ مولا حسین کے گنبد کے نیچے ضرور قبول ہوتی ہیں۔ آپ حضرات جب بھی مولا حسین کی بارگاہ میں حاضری دیں تو زری پکڑ کے وہاں جو آپ کی خاص حاجتیں ہیں، نیک حاجتیں ہیں، وہاں ضرور مولا کے پاس جا کے دعائیں کیا کریں، اور یہ حدیث میں وارد ہے، اور کسی جگہ کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے لبیک یا حسین، 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 اے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات اس کا ضرور خیال رکھیے گا جب بھی جائیں، اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، چونکہ آپ اگر زیارت میں زائرین کی مدد کریں گے، آپ کا یہ عمل امام کو ضرور پسند آئے گا۔ بیان کرتے ہیں علماء کہ اور یہ جو زائرین کی خدمت کرتے ہیں ان کا بھی بڑا شرف ہے، بڑی عظمت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زائرین کا قافلہ کربلا پہنچا اور تمام زائرین زیارت کے لیے بے تاب، ظاہر ہے مولا کی محبت، کتنی جلدی ہم مولا کی بارگاہ میں خود کو پیش کریں۔ سب کے سب زائرین حرم میں پہنچ گئے، لیکن ایک زائر تھا جس نے یہ کہا آپ لوگ زیارت کرنے جائیں، آپ کے سامان کی حفاظت میں کروں گا۔ وہ زائر باہر کھڑا رہا اور تمام زائرین چلے گئے مولا کے حرم میں زیارت کرنے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس کی زیارت قبول ہوئی وہ شخص وہی تھا جو تمام زائرین کے سامان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے زائرین کا خیال بھی رکھیں، نہ جانے ہمارا کون سا عمل ہمارے امام پسند کر لیں اور ہماری زیارت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور زیارت عاشورہ آپ سب حضرات کربلا معلیٰ میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی رہیں، وہاں سے پڑھیں، اور خصوصاً اس دورے پرآشوب میں زیارت عاشورہ کی تلاوت ضرور کریں۔ بیان کیا جاتا ہے جو شخص روز ایک مرتبہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتا ہے کربلا کی جانب رخ کر کے، وہ کبھی حادثے کی موت نہیں مرتا۔ لہٰذا لازم کر لیں، کبھی وہ اچانک حادثاتی موت نہیں مرے گا۔ جو بھی زیارت عاشورہ، یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا فضل ہے، فضیلت ہے، شرف ہے کہ جو شخص اپنے لیے نماز مغرب کے بعد، نماز ظہر کے بعد آپ سب حضرات کچھ منٹ آپ زیارت عاشورہ کربلا کی طرف رخ کر کے ضرور پڑھیں، اور کربلا میں ہیں تو امام حسین کی زری کے پاس جا کے ضرور زیارت عاشورہ کی تلاوت فرمائیں۔ عزیزو، ایک قبرستان تھا، دو دوست تھے، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اگر تم پہلے مر جانا تو قبر کے حالات کو آ کے مجھ سے بتانا۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، حیرت انگیز واقعات ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جب اس کے دوست کا انتقال ہو گیا تو خواب میں آیا، اس نے سوال کیا تم نے خود کو قبر میں کیسا پایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ قبرستان میں عذاب ہی عذاب تھا۔ پھر وہ کہتا ہے تمہیں سکون کیسے ملا؟ کہا نہ جانے کل کون سا مردہ، کل کون سا جنازہ، کل کون سی میت آ کے اس قبرستان میں دفن ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا۔ اب یہ پریشان کہتا ہے کہ میں معلوم کروں گا کہ کل کس کی میت دفن ہوئی۔ وہ معلوم کرتے کرتے اس جگہ پہنچا جہاں کی وہ میت تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک لوہار کی زوجہ تھی، ایک لوہار کی بیوی تھی۔ یہ اس کے گھر پہنچا، دق الباب کیا اور کہتا ہے یہ بتاؤ کل تمہاری زوجہ کا انتقال ہوا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے فلاں قبرستان میں دفن کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پوچھنے والا کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تمہاری زوجہ کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے قبرستان سے سارا عذاب اٹھا لیا گیا؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میری زوجہ ایسا کوئی خاص عمل نہیں کرتی تھی، ہاں ایک عمل وہ ہمیشہ کرتی تھی، کبھی اسے ترک نہیں کرتی تھی۔ یہ پریشان کہ جلدی بتاؤ کہ وہ کون سا عمل تھا کہ جو تمہاری زوجہ کرتی تھی؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میری زوجہ، میری بیوی زیارت عاشورہ کی تلاوت کبھی چھوڑتی نہیں تھی، ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھتی تھی۔ زیارت عاشورہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا۔
बावाज़ बुलंद नारे सलावत। और कोई बहुत बड़ी ज़ियारत नहीं है, मुख्तसर ज़ियारत है। अगर आप हज़रात ज़ियारत करें 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ज़ियारत आशूरा को अपने ऊपर लाजिम करें। यही सामर्रा है। सामर्रा में एक दौर था कि बीमारी फैल गई थी, लोग परेशान थे, तो वहाँ के जो बुज़ुर्ग आलिम दीन थे उन्होंने सबसे कहा कि तुम इस वक्त ज़ियारत आशूरा की तिलावत करो। जो शख्स जिसने भी ज़ियारत आशूरा की तिलावत की, सबके लिए वो बीमारी ख़त्म हो गई थी। और जो नहीं करते थे और जब वो बीमार थे तो वो पूछते थे कि तुमने कौन सा ऐसा अमल किया, जब वो बताते थे तो वो भी ज़ियारत आशूरा की तिलावत करते थे। इस तरीके से पूरे सामर्रा से बीमारी ख़त्म हो गई थी। ये फ़जीलत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ियारत की। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े फ़ज़ाइल हैं। वक्त इंशाअल्लाह फिर मैं और बयान करूँगा मौला की ज़ियारत के हवाले से। लिहाजा आज की शब, ये अय्याम बहुत ही गम के अय्याम हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो आज हम मजलिस बर्पा कर रहे हैं, इसमें शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा का भी पुरसा पेश करेंगे। अज़ादारों, तारीख़ में मिलता है कि अज़ादारों, अगर आपको मजलिस करने का मौका मिले, ये हमारे लिए तौफ़ीक है कि हम फर्श अज़ाए इमाम बिछाते हैं। खुदा की कसम, इसे हल्का मत समझिएगा। अरबईन पे जो लोग आते हैं, आप देखें, अपने अपने घर के तमाम असबाब छोड़ के सिर्फ ज़ायरीन की खिदमत करते हैं और ये सोचते हैं कि किसी भी ज़ायर को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हर मौक़िफ़ पे, हर हुसैनिया पे मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। अज़ादारों, इसी तरीके से एक मौला का अज़ादार जो हर साल मौला की मजलिस करता था, मगर एक साल किताब मालियुस सिब्तैन में ये मौजूद है, एक साल उस पर ऐसा आया कि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो मौला की मजलिस करे। वो परेशान अपनी ज़ौजा के पास आया, कहने लगा, मेरी शरीक हयात, अब इस साल हम मजलिस इमाम कैसे करेंगे। माँ बाप में मोहब्बत हुसैन इतनी थी कि एक मरतबा माँ कहती है, इस साल हम मजलिस बर्पा करने के लिए अपने बेटे को बेच देते हैं। अज़ीज़ारों, ये कोई मामूली बात नहीं है, अपने लख्त जिगर को अपनों से जुदा करना, लेकिन ये करबला से हौसला मिलता है। अरबाब अज़ा, उसके बाप ने अपने बेटे को साथ लिया और बाजार गया। बहुत इंतज़ार किया, काश कोई मिल जाए जो मेरे बेटे को ख़रीद ले और मैं मौला हुसैन की मजलिस बर्पा करूं। अज़ादारों, इतने में क्या देखता है कि एक नूरानी चेहरे वाला कोई शख्स आया और आने के बाद उसने कहा, तुम अपने बेटे को बेचना चाहते हो? कहा, हाँ, मैं अपने बेटे को फ़रोख्त करना चाहता हूँ। एक मरतबा इसने अपने बेटे को बेचा और वो आने वाला शख्स इसके बेटे को ले जाकर अपनी तरफ रवाना हुआ। अज़ादारों, ये बाप घर वापस आया, माँ की मोहब्बत थी, दौड़ती हुई करीब पहुंची, ये बताओ मेरे बेटे को जिससे बेचा है वो कैसा था? एक मरतबा ये कहता है, जो भी था बहुत खुश मिजाज था, जो भी था बहुत नर्म दिल था। अज़ादारों, अभी ये अपनी ज़ौजा से बातें कर रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब जब वापस पहुंचा तो क्या देखा कि उसका बेटा घर वापस आ गया। ये करीब पहुंचा, कहने लगा, तुम वहां से भाग क्यों आए? अब इन पैसों से मैं मजलिस कैसे करूंगा? बस अज़ादारों, इतना कहना था कि वो बेटा कहता है, बाबा पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। उसका बाप कहता, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। कहा, बाबा जब आप मुझे बेचकर चले आए तो उस खरीदने वाले ने मुझसे कहा कि ये बताओ वो तुम्हारे कौन हैं? तो मैंने उनसे कहा कि वो मेरे मौला, वो मेरे आका हैं, मैं उनका गुलाम हूँ। एक मरतबा खरीदने वाला कहता है कि ऐ बेटा झूठ न बोलो, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे बाबा और तुम उनके बेटा हो। एक मरतबा ये कहता है कि मैं समझ गया ये कोई आम आदमी नहीं। मैंने पूछा, ये बताओ कि ये कज़िया मेरे और मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं जानता। ऐ आने वाले, जरा ये बता तू है कौन? अब जैसे ही इस बेटे ने सवाल किया, खरीदने वाले ने कहा, ऐ बेटा, अरे जिस हुसैन की मजलिस के लिए तेरे बाबा ने तुझे फरोख्त किया, मैं वही हुसैन मजनू हूँ। अल्लाह
अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शुहदा के। हाँ अरबाब अज़ा यानी मजलिस हुसैन खुद इमाम चाहते हैं मेरे अज़ादारों मेरी फर्श अज़ा बिछाओ, मेरी मजलिस करो। हाँ अरबाब अज़ा सबसे पहली मजलिस मालूम है कहाँ हुई? यही शाम है जहाँ पे जनाब ज़ैनब ने अपने भाई के लिए फर्श अज़ा बिछाई। अज़ादारों एक रवायत है और मजलिस तमाम। जब ये काफिला जिंदाने शाम पहुंचा तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की एक शागिर्दा थी जिसका नाम हिंद था। जब इसको मालूम हुआ कि कोई काफिला आया है जो अजीब तरह गिरिया करता है, इसने तमन्ना की कि मैं चाहती हूँ इन काफिले वालों से मिलूं। यजीद ने कहा ठीक है तुम आओ मुलाकात करो। जब जनाब ज़ैनब को मालूम हुआ कि मेरी शागिर्दा हिंद मुझसे मिलने आ रही है, बीबियों से मुखातब हुई, ऐ उम्मे कुलसूम अगर हिंद मेरा नाम पूछे न बताना, ऐ सकीना अगर हिंद मेरा नाम पूछे न बताना, ऐ उम्मे रबा अगर हिंद मेरा नाम पूछे ना बताना। बस अज़ादारो इतने में हिंद कैद खाने में दाखिल हुई, नाम पूछना शुरू किया। पहले सवाल किया अज़ादारो क्या जुल्म है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर? एक मर्तबा ये हिंद कहती है कि ऐ लोगों ऐ असीरो ये बताओ तुम्हारा वतन कहाँ है? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने एक हल्की सी आवाज में कहा मदीना। मदीना का नाम सुना, हिंद ने कुर्सी छोड़ दी, जमीन पर बैठ गई। अच्छा तुम मदीने के हो, फिर तो महल्ले बनी हाशिम को जानते होगे। जनाब ज़ैनब कहती है हाँ हाँ हम जानते हैं। एक मर्तबा हिंद कहती है अच्छा अगर महल्ले बनी हाशिम को जानते हो तो मेरे आका हुसैन को भी जानते होगे। ऐ असीरो अगर तुम महल्ले बनी हाशिम को जानते हो तो मेरी शहजादी ज़ैनब को भी जानती होगी। बस इतना कहना था कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज बुलंद की, ऐ हिंद अरे तूने पहचाना नहीं, मैं ही तेरी शहजादी ज़ैनब। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हिंद तड़प जाती है, कहती है मैं ऐसे नहीं मानूंगी, ये कहाँ कैद खाना और कहाँ मेरी शहजादी। मैं जब भी अपनी शहजादी के पास कुरान पढ़ती थी तो कुरान मेरी शहजादी का तवाफ करता था। कुरान मंगाया गया, अब जैसे ही रखा गया कुरान ने तवाफ करना शुरू किया। हिंद ने सरो सीना पीटा, अपने सर से चादर फेंक दी। यजीद कहता है ऐ हिंद क्या कर रही हो? हिंद कहती है ऐ यजीद अरे जिसके घर से पर्दा चला उनको बेरिदा करके तू मुझे रिदा दे रहा है। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला अज़ादारो कैद खाना सुनेंगे कैसा था? बयान किया जाता है कि कैद खाना दो तरीके का था। एक कैद खाना ऐसा था जिसमें कोई रोशनी नहीं थी और एक कैद खाना ऐसा था कि जो खुला हुआ था। धूप पड़ती थी अहले हरम पे, बारिश होती थी तो बारिश के कतरात अहले हरम के ऊपर आते थे। एक दिन जनाब सकीना ने परिंदों को देखा, जनाब सैयद सज्जाद के पास पहुंची। बीमार इमाम अक्सर बयान करते हैं कि मुझे मेरी बहन सकीना के सवालों ने बहुत रुलाया। जनाब सकीना भाई के पास पहुंची, बस अज़ादारो एक मिनट मजलिस तमाम। भाई के पास पहुंची, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं ऐ बहन सकीना ये परिंदे अपनी रोजी की तलाश में जा रहे हैं। हाँ अज़ादारो दिन गुजर गया, शाम का वक्त करीब आया। जनाब सकीना ने फिर परिंदों को देखा, भाई के पास पहुंची, ऐ भैया सज्जाद अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? एक मर्तबा बीमार ने कहा ऐ बहन सकीना अरे ये परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। जनाब सकीना ने सुना, ऐ भाई सज्जाद अरे इन परिंदों की किस्मत में इनका घर है। ऐ भैया इन परिंदों की किस्मत में इनका वतन है। मैं सकीना के तेरी मजबूर हूँ। ऐ भैया सज्जाद मैं अपनी बहन सुगरा से कब मिलूंगी? ऐ भैया सज्जाद मैं अपने वतन मदीना कब जाऊंगी? या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन। मातम हुसैन।
کہ جی کہتا ہے